تحقیق اصالت و فرعیت مصدر، مصدر کے اصل اور فرع ہونے کی تحقیق۔ افادہ فیما بین بصریین و کوفیین اختلاف دری کے فعل اصل یا مصدر کوفیاں باول قائلا و بصریاں بثانی و اصل اختلاف در ہمین اس کہ آیا فعل ماضی را مادہ و اصل قرار دادا مشتق منہ باید گفت و مصدر را فرع و مشتق ازاں یا بالعکس۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وہ مشہور اختلاف ذکر کر رہے ہیں جو بصریوں اور کوفیوں کے درمیان ہے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ بصریوں کے نزدیک بصرہ کے جو علماء صرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، اور علماء کوفیین جو صرف کے کوفی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ مطلقاً اختلاف نہیں ہے کہ مطلقاً مصدر اصل ہے یا مطلقاً فعل اصل ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مصدر اصل ہے یا ہر اعتبار سے فعل اصل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف جو ہے اشتقاق میں ہے۔ کس میں ہے؟ اشتقاق میں ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے۔ تو بصری علماء کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور کوفی علماء کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے۔ اب وہ اپنی اپنی دلائل بھی ذکر کریں گے، توجہ کے ساتھ سنتے جائیں اس کو۔ افادہ فیما بین بصریین و کوفیین اختلاف اس، وہ جو بصریین اور کوفیین کے درمیان اختلاف ہے، دری اس میں، اس بات میں کہ فعل اصل یا مصدر، کہ فعل اصل ہے یا مصدر، فعل اصل ہے یا مصدر۔ کوفیاں باول قائلن، کوفی جو ہیں وہ پہلے کے قائل ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ فعل اصل یا مصدر۔ عبارت میں پہلے کیا ذکر ہوا؟ فعل ذکر ہوا۔ کوفیاں باول قائلن، کوفی جو ہیں وہ پہلے کے قائل ہیں، کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے۔ و بصریاں بثانی، اور بصری جو ہیں وہ دوسرے کے ثانی کے قائل ہیں، یعنی مصدر اصل ہے۔ و اصل اختلاف در ہمین اس، اور اصل اختلاف در ہمین اس بات میں ہے، اس میں ہے کہ آیا فعل ماضی را مادہ و اصل قرار دادا مشتق منہ باید گفت و مصدر را فرع و مشتق، اور اصل اختلاف اس بات میں ہے، اس میں ہے کہ آیا مانے کیا فعل ماضی کو مادہ و اصل، مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق منہ کہنا چاہیے، و مصدر را فرع، اور مصدر کو فرع و مشتق ازاں اور اس سے مشتق۔ اصل اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا فعل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق منہ کہنا چاہیے، اور مصدر کو مشتق اور فرع، مصدر کو اس سے مشتق اور فرع کہنا چاہیے، یا بالعکس، یعنی مصدر کو مادہ اور اصل قرار دے کر فعل کو فرع اور مشتق اس سے مشتق کہنا چاہیے۔ مصدر کو اصل اور مادہ قرار دے کر مشتق منہ کہنا چاہیے، اور فعل کو فرع اور اس سے مشتق کہنا چاہیے۔ اصل اختلاف اس میں ہے۔ پس بصریہ بامر معنوی استدلال میں کند کہ معنی مصدری مادہ و اصل برائے معانی یہ جمیع افعال و اسماء مشتقاس۔ بصری جو ہیں اپنے قول کے بارے میں دلیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ جناب مصدر کا جو معنی ہے وہ تمام افعال اور اسماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، فعل ماضی کے اندر بھی مصدر کا معنی پایا جاتا ہے، مضارع کے اندر بھی مصدر کا معنی پایا جا رہا ہے، اور اسی طرح اسماء مشتقات کے اندر بھی مصدر کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن فعل کا معنی مصدر میں ہو ایسا نہیں ہے۔ اب مصدر کا معنی فعل ماضی میں تو ہے، لیکن فعل ماضی کا معنی مصدر میں نہیں ہے۔ ضرب معنی مارنا،
یہ ضرب ضرب میں تو موجود ہے، لیکن ضربہ فعل ماضی زمانہ ہے، وہ جو ہے مصدر کے اندر ضرب میں موجود نہیں ہے۔ تو بصری جو ہیں وہ امر معنوی یعنی ایک معنوی بات سے استدلال کرتے ہیں، امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ مصدر کا جو معنی ہے وہ مادہ اور اصل ہے تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے لیے۔ جب مصدر کا معنی تمام افعال اور اسماء مشتقات میں پایا جا رہا ہے تو چاہیے کہ لفظ مصدر کو اصل اور مادہ قرار دیا جائے تمام مشتقات کے لیے۔ تو مصدر بھی کیا ہو؟ تمام مشتقات کے لیے اصل ہو، اصل اور مادہ ہو۔ اور کوفی جو ہیں امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ کوفی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، فعل کے اندر اعلال ہو تو مصدر میں اعلال ہوتا ہے، فعل میں اعلال نہ ہو تو پھر مصدر میں اعلال بھی نہیں ہوتا۔ قام قیامن میں قام میں تعلیل ہوئی تو قیامن میں تعلیل کی، قاوم میں تعلیل نہیں ہوئی تو قیوامن میں تعلیل نہیں کی۔ تو فعل میں تعلیل ہو تو پھر مصدر میں تعلیل کرتے ہیں، اور اگر فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں تعلیل نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ مصدر جو ہے فعل کے تابع ہے اعلال میں۔ تو اعلال جو ہے یہ امور لفظیہ میں سے ہے۔ اعلال ایک لفظی چیز ہے، اعلال لفظی چیز ہے، لہذا مصدر کو فعل کی فرع قرار دینا چاہیے لفظ میں، اور اس سے مشتق کہنا چاہیے۔ مصدر کو فعل کی فرع اور اس سے مشتق کہنا چاہیے کہ جب اعلال فعل میں ہوتا ہے تو مصدر میں بھی اعلال فعل میں ہو تو مصدر میں بھی ہوتا ہے، فعل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں ہوتا، اور اعلال ہے لفظی چیز، لہذا مصدر کو فعل کی فرع در لفظ لفظ میں و مشتق ازاں اور اسے مشتق کہنا چاہیے۔ دیکھیے، پس بصریاں بامر معنوی استدلال میں کند، پس بصری جو ہیں امر معنوی سے، امر معنوی کے ساتھ استدلال میں کند استدلال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ معنی مصدری مادہ و اصل برائے معانی جمیع افعال و اسماء مشتقات، کہ مصدر کا جو معنی ہے، معنی مصدری جو ہے مادہ اور اصل ہے تمام افعال و اسماء مشتقہ کے لیے، تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے معنی کے لیے اصل ہے۔ معنی مصدری جو ہے وہ تمام افعال اور اسماء مشتقہ کے معنی کے لیے کیا ہے؟ اصل ہے۔ پس لفظ مصدر ہم مادہ و اصل برائے جمیع مشتقات باشد، پس لفظ مصدر جو ہے وہ بھی، لفظ مصدر ہم، لفظ مصدر بھی مادہ و اصل برائے جمیع مشتقات باشد، پس لفظ مصدر بھی اصل، مادہ اور اصل، پس لفظ مصدر ہم، پس لفظ مصدر بھی مادہ و اصل، مادہ اور اصل ہوگا برائے جمیع مشتقات، تمام مشتقات کے لیے، تمام مشتقات کے لیے مصدر بھی کیا ہوگا؟ مادہ اور اصل ہوگا۔ وقوفیہ بامور لفظیہ استدلال میں کند، اور کوفی علماء صرف، جو کوفی ہیں علماء صرف، بامور لفظیہ استدلال میں کند، وہ امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اکثر مصدر تابع فعل در اعلال میں باشد، اکثر طور پر کثرت کے ساتھ، اکثر یعنی اکثر طور پر، زیادہ طور پر، کثرت کے ساتھ مصدر تابع فعل در اعلال میں باشد، مصدر جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اعلال میں فعل کا، مصدر تابع فعل در اعلال میں باشد، مصدر جو ہے وہ فعل کے تابع ہوتا ہے در اعلال، اعلال میں۔ و اعلال از امور لفظیہ، اور اعلال جو ہے یہ امور لفظیہ سے ہے، اعلال امور لفظیہ سے ہے۔ پس مصدر را فرع فعل در لفظ، پس مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں وہ مشتق ازاں میں باید گفت، اور اس سے مشتق کہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بصری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصدر کا معنی تمام افعال میں پایا جاتا ہے اور مشتقات میں، لہذا مصدر کو اصل قرار دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اصل اور مادہ کے اعتبار سے بھی مصدر کو اصل قرار دینا چاہیے۔ اور کوفی کہتے ہیں کہ فعل میں تعلیل ہو تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں تعلیل نہیں ہوتی۔ اور اعلال جو ہے ایک لفظی چیز ہے، لہذا مصدر کو فعل کے تابع، فعل کی فرع لفظ میں اور اسے مشتق کہنا چاہیے اور فعل کو اصل قرار دینا چاہیے۔ اب مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ کے استاد کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقع میں دلائل قویہ جو ہیں، قوی دلائل جو ہیں وہ کوفیین کے مذہب کو پر قائم ہیں، کوفیین کے مذہب پر قائم ہیں۔ جناب استاذنا المرحوم، جناب ہمارے مرحوم استاد مذہب کوفیین لا ترجیح میں دادن، کوفیین کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں۔ وفی الواقع، اور واقع میں یعنی حقیقت میں، دلائل قویہ بر رجحان مذہب کوفیین قائم اس، کہ دلائل قویہ جو ہیں بر رجحان مذہب کوفیین، بر رجحان مذہب کوفیین، کوفیین کے مذہب کے راجح ہونے پر دلائل قویہ جو ہیں قائم ہیں۔ دلائل قویہ کوفیین کے مذہب کے رجحان پر، ان کے راجح ہونے پر قائم ہیں۔ اولی کے، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کے استاد چند جو ہے تین جو ہے وہ دلیل ذکر کریں گے۔ دیکھیے، اولی کے گفتگو در اشتقاق اس، پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو در اشتقاق اس، کہ گفتگو اشتقاق میں ہے، کلام اشتقاق میں ہے۔ وہ اشتقاق از امور لفظیہ، اور اشتقاق جو ہے امور لفظیہ ہے، امور لفظیہ سے ہے، اشتقاق امور لفظیہ سے ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ گفتگو اس میں ہے، اشتقاق میں ہے، گفتگو اشتقاق میں ہے۔ وہ اشتقاق از امور لفظیہ، اور اشتقاق جو ہے امور لفظیہ سے ہے۔ اگرچہ علاقہ بمعنی ہمدارد، اگرچہ یہ معنی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اگرچہ معنی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ بھائی جب صیغہ بدلتا ہے، جی آپ نے مثال کے طور پر ضربن سے ضرب بنایا، معنی چینج ہوا، ضرب سے آپ نے یضرب بنایا، معنی چینج ہو گیا، تو صیغہ بھی بدل رہا ہے اور معنی بھی بدل رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اشتقاق امور لفظیہ سے ہے، اگرچہ اس کا معنی سے بھی تعلق ہے، اگرچہ علاقہ بمعنی ہمدارد، اگرچہ معنی کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ پس در لفظ فعل ماضی و مصدر تعمل باید کرد، پس لفظ فعل ماضی اور مصدر میں تعمل، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا لفظ فعل ماضی لیاقت مادہ بودن میں دارد یا لفظ مصدر، کہ کیا لفظ فعل ماضی جو ہے، لفظ فعل ماضی جو ہے لیاقت مادہ بودن میں دارد، مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا لفظ مصدر، یا لفظ مصدر۔ غور و فکر کرنا چاہیے فعل ماضی اور مصدر کے لفظ میں، تأمل کرنا چاہیے کہ کیا فعل ماضی کا جو لفظ ہے وہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا لفظ مصدر، یا لفظ مصدر۔ وَإِنْ دَ تَعَمُّل، اور غور و فکر کے وقت مدرک میں گردد، معلوم ہو جاتا ہے کہ لفظ فعل لیاقت مادیت دارت نہ لفظ مصدر۔ تو تأمل، غور و فکر کے وقت یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ لفظ فعل جو ہے، فعل کا لفظ جو ہے لیاقت مادیت دارت، مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ لفظ مصدر، نہ کہ لفظ مصدر۔ زیرا کہ جملہ حروف کے در فعل ماضی یافتہ میں شود، بالضرورت در مصدر یافتہ میں شود، ولا اقصا، اس لیے کہ جملہ حروف کے در فعل ماضی یافتہ میں شود، وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں، بالضرورت لازمی طور پر، یقینی طور پر، در مصدر یافتہ میں شود، وہ مصدر میں پائے جاتے ہیں، ولا عکس، لیکن اس کا عکس نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، اکرمہ یکرم اکرام،
تو اکرم میں جتنے الفاظ ہیں وہ اکرام میں پائے جا رہے ہیں، لیکن اکرام کے سارے لفظ ماضی میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے افعال کے اندر بھی آپ غور و فکر کریں گے تو فعل ماضی کے تو تمام الفاظ مصدر میں پائے جاتے ہیں، تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مصدر کے تمام حروف فعل ماضی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ تو اس اعتبار سے فعل ماضی کو اصل قرار دینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں تو پائے جاتے ہیں، بھئی مادہ تو اسی کو قرار دیں گے نا۔ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مصدر کے تمام حروف فعل ماضی میں نہیں پائے جاتے، تو مصدر مطلب اپنا اصل تو اس کو قرار دیں گے، مادہ تو اس کو قرار دیں گے کہ جس کے تمام حروف وہاں دوسرے میں پائے جاتے ہوں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ تأمل یعنی غور و فکر کے وقت یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فعل ماضی کا لفظ جو ہے وہ مادہ مادیت، کل میں نے اس پہ بیان کر دیا، فاعلیت، مادیت، جی خاصیت۔ تو فعل ماضی کا جو لفظ ہے وہ مادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مادہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ لفظ مصدر نہ کہ لفظ مصدر، زیرا کہ جملہ حروف کے در فعل ماضی یافتہ میں شود، اس لیے کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں یافتہ میں شود پائے جاتے ہیں بالضرورت لازمی طور پر، لازماً یقیناً یقینی طور پر، در مصدر یافتہ میں شود مصدر میں پائے جاتے ہیں، ولا عکس اور اس کا نہیں، اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں ہے۔ وہم جز ہفت وزن مصدر مصادر ثلاثی، وہم جز ہفت وزن مصدر مصادر ثلاثی یعنی قتل، فسق، شکر، طلب، خنق، صغر، ہدن و تفاعل و تفاعل و تفاعل در ہما اوزان، آپ کی کتاب میں بھی راہ ہے، راہ نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ در ہما اوزان، در ہما اوزان حروف مصدر از حروف فعل ماضی زائد است، وہم جز ہفت وزن، اور نیز یا اسی طرح، وہم کا معنی یہاں کیا کرو گے؟ اسی طرح ثلاثی مجرد کے مصادر 7 وزن کے علاوہ، جز مانے علاوہ، ہفت وزن 7 وزن کے علاوہ، مصادر ثلاثی، ثلاثی مجرد کے 7 وزن کے علاوہ، یعنی قتل، فسق، شکر، طلب، خنق، صغر، ہدن و اچھا، اور 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ثلاثی مزید فی ہیں، 3 کیا ہیں؟ ثلاثی مزید فی ہے، تفاعل، تفاعل اور تفاعل۔ در ہما اوزان، تمام اوزان میں، حروف مصدر، مصدر کے جو حروف ہیں از حروف فعل ماضی زائد است، وہ حروف فعل ماضی سے، وہ فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں۔ در ہما اوزان، تمام اوزان میں، ترجمے پہ نظر رکھیں، تمام اوزان میں حروف مصدر، مصدر کے حروف از حروف فعل ماضی، فعل ماضی کے حروف سے زائد ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں راہ کا معنی بن رہا ہے، فعل ماضی کے حروف سے، از حروف فعل ماضی، فعل ماضی کے حروف سے مصدر کے حروف جو ہیں وہ کیا ہیں؟ زائد ہیں۔ علاوہ ان 10 اوزان کے، علاوہ ان 10 اوزان کے، 7 جو ہیں ثلاثی مجرد کے مصادر کے ہیں، اور 3 جو ہیں وہ ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ ان مصادر کے تمام حروف فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں، ان مصادر کے تمام حروف فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جتنے مصادر ہیں، ان کے علاوہ جتنے مصادر ہیں ان میں جو ہے وہ فعل ماضی کو تو تمام حروف مصادر میں پائے جاتے ہیں، لیکن مصادر کے تمام حروف فعل ماضی میں نہیں پائے جاتے، جیسے قتل، فعل، فسق، فعل، شکر، فعل، طلب، فعل، خنق، فاعل، صغر، فعل، ہدن، فعل، ہدن، فعل، ہدین، ہدین،
فعل و تفاعل، اسی طرح تفاعل، اسی طرح تفاعل، یہ 10 مصادر ہیں۔ ان کے علاوہ تمام اوزان میں مصدر کے جو حروف ہیں وہ فعل ماضی کے حروف سے کیا ہیں؟ زائد ہیں۔ آپ غور کریں گے تو وہاں پر مصدر کے حروف تمام حروف نہیں پائے جاتے، فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، تو مادہ تو اس کو قرار دینا چاہیے جس کے تمام حروف پائے جاتے ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں قاتلہ، قاتلہ یقاتل مقاتلتن، قاتلہ کے تمام حروف مقاتلہ میں موجود ہیں، قاتلہ کے تمام حروف مقاتلہ میں موجود ہیں، لیکن مقاتلہ کے تمام حروف فعل ماضی میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ غور کرتے جائیں، اکرمہ یکرم اکرام، جی اکرمہ کے تمام حروف اکرام میں موجود ہیں، لیکن اکرام کے تمام حروف فعل ماضی میں موجود نہیں ہیں۔ وظاہرس کہ لیاقت مادیت ہموں میں دارد، اور ظاہر بات یہی ہے کہ لیاقت مادیت ہموں میں دارد، کہ مادہ ہونے کی، مادہ بننے کی لیاقت یعنی صلاحیت، مادہ بننے کی صلاحیت ہموں میں دارد وہی رکھتا ہے کہ در جملہ فروع یافتہ شود، جو تمام فروع میں پایا جائے، نہ کہ یافتہ نہ شود، نہ وہ کہ جو پایا نہ جائے۔ مادہ اور اصل ہونے کی صلاحیت تو وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے، نہ کہ یافتہ نہ شود، نہ یہ کہ وہ پایا نہ جائے۔ وہم مزید علی احق و الیقص باصالت و مادیت نہ مزید، اور مزید علی جس پر اضافہ کیا گیا، مزید علی جس پر اضافہ کیا گیا، اور مزید جس میں اضافہ ہوا، مزید علی جس پر اضافہ ہوا، مزید علی جس پر اضافہ کیا گیا، اور مزید وہ جس کا اضافہ کیا گیا۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ مزید علی جو ہے احق و الیق وسط، کہ وہ زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے باصالت و مادیت، اصل اور مادہ بننے کی، نہ مزید، نہ کہ مزید۔ مزید علی جس پر زیادتی کی گئی، زیادتی کس پر ہوئی ہے؟ فعل پر ہوئی ہے نا جی، فعل میں کیا ہیں؟ کم حروف ہیں، مصدر میں زیادہ ہیں، تو مزید علی جس پر اضافہ کیا گیا۔ وہ ہم مزید علی، اور نیز یا اسی طرح ترجمہ کر لیں، اسی طرح مزید علی جو ہے وہ زیادہ حقدار اور زیادہ لائق ہے باصالت و مادیت، مادہ اور اصل بننے کی، نہ مزید نہ کہ مزید۔ وبودن ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر عیانس، وبودن ہما حروف، وبودن ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر عیانس، اور تمام فعل ماضی کے تمام حروف کا ہونا، وبودن ہما حروف فعل ماضی، اور فعل ماضی کے تمام حروف کا ہونا، در جملہ مصادر تمام مصادر میں، عیانس یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے، عیان ہے۔ در اکشیشان و ادہیمام، ان کے واو موجود در اکشوشن و الف موجود در ادہام یافتہ نہ میں شود۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل کو اصل قرار دینا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ فعل کے تمام حروف، فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں تو پائے جاتے ہیں، لیکن مصدر کے تمام حروف فعل میں و فعل ماضی میں نہیں پائے جاتے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں نہیں ہے۔ اکشیشان، اکشوشنا، اکشیشان، اب یہاں پر آپ دیکھیں اکشیشان میں، اکشوشنا ماضی میں واو ہے جو اکشیشان میں نہیں ہے، اور اسی طرح ادہام یہاں پر الف ہے جو کہ ادہیمام میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں کہ واو ساکن ما قبل کسرہ آ جائے تو پھر اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اسی طرح الف بھی کسرہ کے بعد آ جائے تو اس الف کو بھی یا سے بدل دیتے ہیں۔ تو یا مصدر میں وہ حرف تو تھے، واو تھا، اسی طرح الف بھی تھا، لیکن اس کو پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو کو یا سے اور الف کو، واو اور الف کو یا سے بدل دیا، واو اور الف کو
یا سے بدل دیا۔ یہ مصدر میں واو اور الف موجود تھا، مصدر میں واو اور الف موجود تھا، لیکن ما قبل کسرہ کی وجہ سے ان کو یا سے بدل دیا، ان کو یا سے بدل دیا۔ اب اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ در اکشیشان و ادہیمام، اکشیشان اور ادہیمام میں کہ واو موجود در اکشوشنا، کہ واو جو ہے اکشوشنا میں موجود ہے، والی موجود در ادہام، اور ادہام میں الف موجود در ادہام، کہ ادہام میں جو الف موجود ہے یافتان میں شود وہ پایا نہیں جاتا۔ اکشوشنا میں واو موجود ہے اور ادہام میں الف موجود ہے، وہ اکشیشان اور ادہیمام میں یافتان میں شود پایا نہیں جاتا۔ اکشیشان میں واو اور ادہیمام میں الف یافتان میں شود پایا نہیں جاتا۔ وجہش این کے، وجہش اس کی وجہ یہ ہے کہ واو و الف در مصدر بسبب کسرہ ما قبل حسب اقتضاء قاعدہ یا گردیدہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ واو اور الف در مصدر میں بسبب کسرہ ما قبل کسرہ کی وجہ سے حسب اقتضاء قاعدہ، قاعدے کے تقاضے کے مطابق یا گردیدہ یا ہو گئے۔ پس بالاصل واو و الف در مصدر موجود ہے، پس اصل میں واو اور الف مصدر میں موجود ہے، لیکن قاعدے کے تقاضے کے مطابق ما قبل کسرہ کی وجہ سے واو اور الف یا ہو گئے، ورنہ اصل میں تو واو اور یا موجود ہیں۔ وہ اگر مصدر مادہ بودے ماضی اکشائشنا و ادہائی مما آمدے، اور اب ان پر اعتراض کر رہے ہیں بصریوں پر کہ اے بصری آپ نے کہا فعل کو اصل قرار دو، اس لیے کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، مصدر کے تمام حروف فعل ماضی میں نہیں پائے جاتے۔ پھر آپ نے اعتراض کیا کہ اکشیشان اور ادہیمام میں واو اور الف موجود نہیں ہے، آپ نے کہا کہ فعل ماضی کے تمام حروف مصدر میں پائے جاتے ہیں، وہاں تو نہیں پائے جاتے۔ تو پھر انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ تو قاعدے کے مطابق بدلے ہیں، لیکن اگر مصدر مادہ بودے، لیکن اگر مصدر اصل ہوتا ماضی اکشائشنا و ادہائی مما آمدے تو ماضی کیا آتی؟ اکشائشنا اور ادہائی مما آتی۔ وہ ہم چنی ہما افعال و اسماء مشتقہ، اور اسی طرح تمام افعال اور اسماء مشتقہ زیرا کے قاعدہ و وجہ برائے ابدال یا بواو در اکشوشنا و الف و با الف در ادہام یافتان میں شود، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی قاعدہ اور کوئی وجہ برائے ابدال یا بواو، یا کو واو سے بدلنے کی، ٹھیک ہے، اکشوشنا میں واو کو یا کے ساتھ بدلنے کی، و با الف در ادہام، اور ادہام میں الف کو یا کے ساتھ بدلنے کی کوئی وجہ اور کوئی قاعدہ یافتانہ میں شود یافتہ پایا نہیں جاتا۔ اگر مصدر کو اصل قرار دیں تو پھر اکشوشنا میں واو آیا، یا کو واو سے بدلنے کی کوئی وجہ ہے؟ اسی طرح جو ہے اگر مصدر کو اصل قرار دیں ادہیمام جی، تو پھر ادہام فعل کے اندر ادہیمام میں الف ہے نا، الف کو یا سے بدلنے کی فعل میں کوئی وجہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں اس کو ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ وہ اگر مصدر مادہ بودے، اور اگر مصدر مادہ ہوتا ماضی اکشائشنا و ادہائی مما آمدے تو ماضی کیا آتی؟ اکشائشنا اور ادہائی مما آتی۔ وہ ہم چنی ہما افعال و اسماء مشتقہ، اور اسی طرح تمام افعال اور اسماء مشتقہ میں زیرا کے قاعدہ و وجہ برائے ابدال یا بواو در اکشوشنا و با الف در ادہام یافتانہ میں شود، اس لیے کہ کوئی قاعدہ اور کوئی وجہ برائے ابدال یا بواو، واو کو یا سے بدلنے کی اکشوشنا میں، و با الف، اور الف کو ادہام میں الف کو یا سے بدلنے کی کوئی وجہ اور کوئی قاعدہ یافتانہ میں شود پایا نہیں جاتا۔